گاڑی ملک ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ بغیر کسی کا انتظار کیے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ عفیفہ نے آنسوں سے بھری نگاہوں سے ارمان کو گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گاڑی میں تنہا بیٹھی رہ گئی تھی، دو آنسو اس کی آنکھوں سے گال پر بہہ گئے تھے۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے اپنی شادی کے، لیکن اس کی شادی جن حالات میں ہوئی تھی، ان حالات نے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری تھی، اپنا عروسی جوڑا سنبھالے۔ وہ اتنی تذلیل کے باوجود ملک ہاؤس کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس نے ایک بھرپور نگاہ پورے بنگلے پر ڈالی تھی، جس کی ہر چیز بہت خوبصورتی سے رکھی گئی تھی۔ کتنے شوق سے وہ اس گھر میں آیا کرتی تھی، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ بہت عجیب کھلواڑ کیا۔ گھر کی دہلیز پر کھڑے کتنا کچھ یاد آیا تھا اس کو، وہ چیخو پکار، ٹی وی لاؤنج میں پڑی میت، رونے کی آوازیں۔ ایک دن میں ہی تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ خالہ، ایک بچہ اس کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ رمیز کی آواز پر اس نے چونک کر رمیز کی طرف دیکھا تھا۔ اس بچے کی آواز پر عفیفہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئی ہیں، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ خالہ، بہت تیز بھوک لگی ہے۔ عفیفہ نے حیرت سے رمیز کی طرف دیکھا جو محض 7 سال کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس نے جھٹکے سے رمیز کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں آ گئی ہوں نا، اب تم لوگوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ چلو کمرے میں، ابھی آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو بنا کر لاتی ہوں۔ یہ شاید پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ شادی کے دن نئی نویلی دلہن کچن میں کھڑی اپنا فرض نبھا رہی تھی، جس مقصد کے تحت یہ شادی ہوئی تھی۔ کیسی سہاگ رات ہے یہ، کیسی شادی ہے یہ، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے بھاری زیور کچن میں ہی اتار دیے تھے۔ اس وقت کوئی ملازمہ بھی نہیں تھی، ورنہ وہ اس سے کہہ کر کھانا بنوا لیتی۔ وہ کھانے کی ٹرے کے لیے بچوں کے کمرے میں گئی تھی۔ بچوں کے چہرے پر پھیلی اداسی دیکھ وہ بھی افسردہ سی ہو گئی تھی۔ اس حادثے سے سب سے زیادہ نقصان ان بچوں کا ہی تو ہوا تھا۔ کیسا باپ، باتیں تو بڑی بڑی کر رہے تھے، لیکن اتنا پتہ نہیں کہ بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ وہ غصے سے سر جھٹکتی بچوں کو کھانا کھلانے لگی تھی۔ بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد ان کے پاس ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح کمرے سے آنے والی آوازوں پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے سامنے ارمان کو دیکھ وہ دنگ رہ گئی تھی، جو بچوں کو صبح صبح شاید اسکول کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آپ مجھے اٹھا دیتے، وہ رات کو سوتے سوتے دیر میں تمہیں آرام کرنے کے لیے نہیں لایا۔ تمہیں خود اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ ہونا چاہیے، لیکن شاید ایک ہی رات میں تم اس گھر میں آنے کا مقصد بھول گئی ہو کہ تمہیں اس گھر میں کس کام کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو مجبوراً مجھے تمہارے گھر واپس تمہیں بھیجنا پڑے گا، کیونکہ میں مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یقیناً ارمان عفیفہ کے رات میں بچوں کو کھانا بنانے والا قصہ نہیں جانتا تھا۔ وہ رات میں تھکاوٹ کی وجہ سے بچوں کے کمرے میں ہی سو گئی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی امید اس کے دل میں ابھی بھی زندہ تھی کہ شاید ارمان اس کو اپنی بیوی قبول کر لے۔ عفیفہ ابھی بھی عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، وہ بھی ارمان کی بیوی بن کر، لیکن ارمان نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے الفاظ سے عفیفہ کو تکلیف دیتا رہے گا۔ وہ ایسا ہی تو کر رہا تھا۔ وہ بار بار عفیفہ کو یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ اس گھر میں ارمان کی بیوی بن کر نہیں، بلکہ اپنی بہن کے بچوں کو پالنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہے۔ عفیفہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ بار بار یہ بات کہہ کر مجھے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے سب، آپ کی ہر شرط اور آپ کی ایک ایک بات بھی۔ اتنا کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل دکھا تھا۔ اس نے کب چاہا تھا کہ اس کی زندگی ایسی ہو جائے۔ وہ چنچل سی لڑکی اپنے ماں باپ کی درخواست کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ پیروں میں پڑی باپ کی پگڑی اور ماں کے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنے کے لیے ہی تو اس نے اپنی زندگی کا سودا کیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ سب کام نمٹا کر ارمان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کل سے اس نے اس کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، جس کمرے کی اب وہ مالکن تھی۔ کمرے میں جاتی اس کی نگاہ سب سے پہلے ارمان اور عرش نور کی بڑی سی تصویر پر گئی تھی۔ دل میں ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں ارمان، لیکن آپ کے دل میں تو دور کی بات، مجھے لگتا ہے مجھے آپ کے کمرے میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس نے گہری نگاہ ارمان کے کمرے پر ڈالی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عفیفہ جو اپنے خیالوں میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی ارمان کی آواز پر ایک دم چونکی تھی۔ آپ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا، جیسے اسے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا۔ کچھ نہیں، میں تو بس ویسے ہی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ ایک عجیب سی جھجک تھی اس کے لہجے سے جو صاف جھلک رہی تھی۔ آج کے بعد میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر مت آنا، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آفس چلا گیا تھا۔
اس کی غیر موجودگی میں عفیفہ کمرے میں آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارمان اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں آ جائے گا۔ ارمان جو اپنا دفتر کے لیے نکل چکا تھا، راستے میں اسے یاد آیا کہ اس کی ایک بہت امپورٹنٹ فائل اس کے کمرے میں ہی رہ گئی ہے۔ بس وہی وہ کمرے سے لینے آیا تھا، لیکن سامنے عفیفہ کو کھڑا دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے غصہ آ گیا تھا۔ ارمان کے ڈانٹنے پر عفیفہ گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس بچوں کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھٹنوں پر سر رکھے روتے ہوئے وہ بس اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کے ماں باپ نے اس سے ہر حق چھین لیا تھا۔ وہ تو اپنے حق کے لیے کوئی بات بھی نہیں کر پائی تھی۔ عفیفہ کو ملک ہاؤس میں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن اب تک ارمان کا رویہ ویسا ہی تھا۔ عفیفہ سارا دن بچوں کے ساتھ گزار سکتی، ارمان نے عفیفہ کو چھونا تو دور کی بات، آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ میں 1-2 دن کے لیے اماں کی طرف جانا چاہتی تھی۔ ناشتے کی میز پر موجود سب ناشتہ کر رہے تھے جب عفیفہ نے عمران سے اجازت چاہی۔ 23 سال اسی گھر میں گزار کر تو آئی ہو تم، اب تک جی نہیں بھرا تمہارا؟ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں لایا ہوں، روز روز ادھر جا کر رہو گی تو بچوں کو کون دیکھے گا؟ بچوں کی کل چھٹی ہے، میں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے ساتھ ہی واپس بھی لے آؤں گی، اسی بہانے وہ بھی اپنے نانا نانی سے مل لیں گے۔ بابا، خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں بھی نانا نانی کی یاد آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن 1 دن سے زیادہ مت رہنا، میں نہیں چاہتا کہ بچوں کو بری عادتوں پر۔ عرش بچوں کو کبھی بھی زیادہ دن کے لیے ان کے نانی کے ہاں نہیں لے کر جاتی تھی۔ عفیفہ نے چونک کر ارمان کی طرف دیکھا تھا۔ کتنا مشکل تھا اپنے شوہر کے منہ سے کسی اور لڑکی کا نام سننا۔ بے شک اس کی سگی بہن تھی، لیکن اب وہ ارمان کی زندگی میں نہیں تھے۔ شاید اس لیے عفیفہ سے عرش نور کا نام بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ اماں، یہ آپ مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ میں وہاں پر کس طرح زندگی گزاروں گی جس گھر میں شوہر کے دل میں اس کی بیوی کی جگہ ابھی بھی کوئی اور بستا ہے؟ عفیفہ، تمہاری پہلی شادی ہے، بے شک پہلے وہ تمہارا بہنوئی تھا، لیکن لڑکی اپنے دل کو منا لیتی ہے۔ لیکن بیٹا وہ مرد ہے، اسے کچھ وقت دو، اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے تمہاری بہن کو بھلانا۔ زندگی کے کتنے ہی سال اس کے ساتھ کاٹے ہیں اس نے۔ اماں، ہماری شادی صرف کاغذی رشتہ ہے، میں ان کی بیوی ہوں، لیکن آج تک انہوں نے مجھے بیوی ہونے کا کوئی حق نہیں دیا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو میں اس رشتے کو نبھاتے نبھاتے تھک جاؤں گی۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ بیٹی، تم سمجھدار ہو، ارمان کا رشتہ پہلے کس کے ساتھ ہوا، اس کی شادی کس سے ہوئی، یہ سب تم ہی اس کے دل و دماغ سے نکالنا ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے۔ تم بیوی ہو اس کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس پر، اس کے وجود پر، اس کی روح پر بھی پورا حق رکھتی ہو۔ جب تک تم خود اپنا حق نہیں مانگو گی وہ تمہیں تمہارا حق نہیں دے گا۔ شاید وہ بھی اسی انتظار میں ہو کہ تم ہی اس رشتے کو نبھانے میں پہل کرو۔ ارمان بہت اچھا انسان ہے، مجھے یقین ہے کہ سب کچھ ایک دن بدل جائے گا، اور آج جو تم میرے سامنے رو رہی ہو نا، کل تمہاری آنکھیں خوشیوں سے بھری ہوں گی اور ان آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے۔ تم مجھے اور اپنے بابا کو دعائیں دو گی۔ عفیفہ جانتی تھی یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، باتیں کرنا بہت آسان تھا، لیکن وہ جس طرح زندگی گزار رہی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ وہ حقیقت میں اس گھر میں صرف ایک کیئر ٹیکر بن کر آئی تھی۔ مسٹر ارمان، اگر یہ امتحان صرف میرا ہے تو میں اس امتحان میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ وہ دن دور نہیں جب آپ خود میری قربت کے لیے تڑپیں گے، میری محبت کے لیے ترسیں گے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر چکی تھی، میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ اور یہ جو آپ کے الفاظ ہیں نا، ایک روز آپ اپنے الفاظ اپنی ہی زبان سے واپس لیں گے۔ وہ گھر گئی تو پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، پورے گھر کی بتیاں بھی بند تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ چلائی تھی۔ بچوں کو سلانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ارمان کے کمرے میں گئی تھی۔ ارمان جو گہری نیند میں سو رہا تھا اپنے بستر پر کسی اور کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا، ایک نظر اپنے ساتھ لیٹی ہوئی عفیفہ پر ڈالی۔ وہ بے یقینی سے عفیفہ کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کب اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی تھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ بلیک کلر کی نائٹی میں تھی، کمرے کا ماحول بھی کچھ رومانوی سا تھا۔ اس پر باہر تیز بارش ہو رہی تھی، اس پر عفیفہ پر بیوی کا حق ہونا ارمان کے جذبات پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ عفیفہ کے نین نقش کو دیکھا تھا۔ عفیفہ جو گوری رنگت، لمبے بال، تیکھے نین نقش کی مالک تھی، آج سے پہلے ارمان کو وہ کبھی اتنی حسین نہیں لگی تھی۔ بے ساختہ ارمان کا ہاتھ عفیفہ کے چہرے کا طواف کرنے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے عفیفہ کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو پیچھے کیا تھا۔
تم کتنی حسین ہو، کہاں چھپا رکھا تھا یہ حسن؟ اس نے عفیفہ پر سے لحاف آہستہ سے پیچھے کیا تھا اور اس کا پورا حسن اب آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کب عفیفہ کے قریب ہو گیا اور اس کے کاندھے پر ہلکی سی جسارت کر بیٹھا۔ ہوش تو تب آیا جب عفیفہ کی آنکھ کھلی۔ ارمان کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ارمان کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ ارمان ابھی اس سب کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ تبھی عفیفہ نے اپنے بازوں کو ارمان کے گلے میں ڈالا تھا۔ اتنی محبت کرنے لگے ہیں مجھ سے یا میرا حسن آپ کو بھا گیا ہے؟ یہ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ اور یہ کس قسم کا بےہودہ لباس پہن رکھا ہے؟ بےہودہ لباس نہیں ہے جانے من، یہ تو اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ محبت اور 2 ہفتوں میں ہی تمہیں مجھ سے ہو گئی؟ ویسے کیوں نہیں کہتی کہ میری قربت کے لیے تڑپ رہی ہو؟ اتنا کہتے ارمان نے عفیفہ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ تم جیسی بےہودہ لڑکی میرے بچوں کی کیا پرورش کرے گی؟ مجھ سے ہی بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تم جیسی لڑکی سے شادی کر لی۔ عفیفہ ارمان کے منہ سے اپنے لیے ایسے غلط الفاظ سن کر افسردہ ہو گئی۔ اس کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا۔ بات اس کی عزت نفس پر آ گئی، لیکن پھر اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی کہ بیٹا، بیوی کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، اس کی عزت اس کے شوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور اگر شوہر بیوی سے راضی ہو جائے تو بیوی کی عزت پورے معاشرے میں ہوتی ہے، اور اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو کیسی عزت نفس اور کیسی ذلت۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں تھک گئی ہوں آپ سے، یہ رشتہ نبھاتے نبھاتے۔ ہماری شادی کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن اب تک آپ نے مجھے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا۔ بچوں کی پرورش تو ایک طرف رہ گئی، میں ان بچوں کی ماں تبھی بنوں گی نا جب آپ مجھے اپنی بیوی سمجھیں گے، لیکن نہیں، آپ کے دل و دماغ پر تو ابھی بھی عرش نور کا ہی سایہ منڈلا رہا ہے، اس کا ہی ریاض چل رہا ہے۔ وہ قبر میں بھی جا کر ابھی بھی آپ کے دل میں دفن ہے۔ میرا وجود کہاں پر ہے آپ کی زندگی میں؟ میں کہیں پر بھی نہیں ہوں، تو پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ دیکھو عفیفہ، کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ شادی سے پہلے ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ تم میرے بچوں کو سنبھالو گی، اس کے علاوہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور رشتہ نہیں ہوگا، اور یہ بات تم نے بڑے دھڑلے سے مانی بھی تھی۔ اب کہاں گئی تمہاری وہ زبان جس سے تم نے وہ الفاظ نکالے تھے؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے اس وقت۔ میں جذبات کی رو میں ایسے بہہ گئی کہ میں کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بچوں کو لے کر اپنی ذمہ داری پوری نبھانے کی کوشش کی ہے۔ کیا آپ کو پھر بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ ارمان، ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہے، ہم کس طرح زندگی گزاریں گے؟ عفیفہ آہستہ آہستہ کرتی ارمان کے پاس واپس گئی تھی، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ تماشا بھی، اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکلو، اور آئندہ کے بعد میرے کمرے میں قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے۔ یہ اتنا ہی میرا کمرہ ہے جتنا آپ کی بیوی ہوں میں آپ کی کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں جس کے ساتھ آپ جیسا رویہ چاہیں گے رکھیں گے۔ میں اس کمرے سے کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ ایک دم چلائی تھی جیسے اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ بیوی ہو تم میری تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرے کمرے میں رہنا ہے تو میرا حق ادا کرنا ہوگا۔ بیویاں تو یہی سب کچھ کرتی ہیں۔ وہ کاندھے اچکا کر جیسے عفیفہ کو وارن کر رہا تھا، تو دوسری طرف عفیفہ کی جان بھی لبوں پر آ گئی تھی۔ وہ یہ سب کچھ ہمت کر کے کہہ تو چکی تھی، لیکن اب برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی۔ اس کا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تبھی ارمان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ کھینچتے اسے خود پر گرا چکا تھا۔ چھوڑو، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ جب جان پر بنائی تو اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر کیا کچھ کہہ گئی تھی، لیکن ارمان نے اس کی ایک نہ سنی اور ساری رات اپنی شدتیں اس پر لٹاتا رہا۔ شاید وہ بھی اب تھک چکا تھا۔ اگلی صبح عفیفہ کی آنکھ پہلے کھلی تھی۔ ہوش آتے اس کی نگاہ ارمان پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ایک نگاہ اس نے خوف زدہ ہوتے اپنے وجود پر ڈالی۔ بیڈ کے پاس نائٹی اپنی بے قدری پر رو رہی تھی۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب آپ ارمان کا سامنا کس طرح سے کرے گی؟ وہ جلدی سے اٹھی تھی اور فریش ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ آج کئی دنوں کے بعد ارمان کو اتنی پرسکون نیند آئی تھی۔ جب سے عرش نور کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور پھر ساری رات اس کی جاگ کر گزرتی تھی۔ دوپہر کے 2 بجنے والے تھے لیکن ارمان ابھی تک سو رہا تھا۔ انہیں آج کیا ہو گیا؟ یہ اب تک سو رہے ہیں؟
وہ جلدی سے کمرے میں گئی۔ ارمان گہری نیند میں سو رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھی اور ارمان کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی، گھنی مونچھیں، سرخ اور سفید رنگت۔ وہ کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے عفیفہ کو خود پر کچھ غرور سا محسوس ہوا تھا۔ یہ شخص صرف میرا ہے، صرف میرا۔ یہ سوچتی اس کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ دیکھیے گا ارمان، ایک دن آئے گا جب آپ مجھے دل و جان سے قبول کریں گے۔ رات ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ زبردستی کیا گیا تھا، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ مجھے دل سے اپنائیں گے اور اپنی قربت بخشیں گے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹیں سجائے جن قدموں سے کمرے میں آئی تھی، انہی قدموں سے واپس چلی گئی تھی۔ شام میں جب ارمان کی آنکھ کھلی تو وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی دیر سو کیسے گیا۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگا کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ اس وقت تو دونوں اپنے پرانے رشتے کو سوچتے ہوئے شرمندہ ہو رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رشتہ جو اب ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہاں اکثر اوقات غلطی معاشرے کی نکالی جاتی ہے۔ دوسری شادی، طلاق لینا یا اپنی بیوی کے مر جانے پر سالی سے شادی کرنا کوئی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ بھابھی کی دیور سے شادی ہونے پر یا لڑکے کی سالی سے شادی ہونے پر یہ رشتے زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ وجہ ان میں شرم و حیا اور عجیب سی ایک جھجک بنتی ہے۔ عفیفہ اس رشتے کو کچھ قبول کرنا شروع ہو چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت اس رشتے کو سنوارنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ جس حد تک وہ رشتہ نبھا سکتی تھی وہ نبھا رہی تھی، لیکن یہاں بھی وہی قصوروار ٹھہرائے گی۔ یہ نے آپ کے لیے گرما گرم ناشتہ بنایا ہے، میری زیادہ بیوی بننے کی کوشش مت کرو۔ اور تم کیا سمجھتی ہو کہ رات جو ہمارے درمیان ہوا اس کے بعد تمہیں میں اپنی بیوی مان لوں گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے لیے وہ رات صرف ایک برے خواب کی طرح تھی۔ وہ صبح اٹھتے ہی ٹوٹ گیا، اور فکر مت کرو، میں اس خواب کو بہت جلد بھول جاؤں گا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے اتنے خوبصورت لمحات کو آپ برا خواب کہہ رہے ہیں؟ میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے تو شاید نکاح نامے پہ یہ بھی لکھا تھا کہ میں شادی ایک لڑکی سے نہیں بلکہ ایک روبوٹ سے کر رہا ہوں، جس میں نہ تو دل ہے اور نہ ہی کوئی جذبہ۔ عفیفہ، مجھ سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لو تو ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، نہیں تو کیا کر لیں گے آپ؟ طلاق دیں گے مجھے؟ دیں طلاق، ابھی کے ابھی طلاق دے دیں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ میں تنگ آ گئی ہوں یہ روز روز کے تماشوں سے۔ اگر آپ کے دل سے عرش نور کی محبت کبھی جانی ہی نہیں تھی تو آپ کو میری زندگی تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ رشتہ بھی آپ خود ہی لے کر آئے تھے، میں آپ کے پیروں میں نہیں گری تھی کہ مجھ سے شادی کر لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اب تو عفیفہ نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ ارمان کے سامنے نہیں جائے گی۔ ارمان جسے پہلے احساس شرمندگی نے گھیرا ہوا تھا، اب وہ شرمندگی افسوس میں بدل گئی۔ ارمان کا ماننا تھا کہ اگر وہ عفیفہ کو پیار، محبت یا توجہ دے گا تو عرش نور کا گنہگار ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو دماغی طور پر کبھی ایک صدمے سے باہر ہی نہیں آ پاتے۔ ارمان بھی ان میں سے ایک ہی تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اسی لیے بچے اپنی اپنی جگہ پر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ کیا قصور ہے میرا؟ تم ہمارے درمیان سے جا کر بھی آج بھی ہمارے درمیان میں ہو۔ تم کتنے خوش نصیب ہونا جو مرنے کے بعد بھی میرے شوہر کے دل میں ہو، اور ایک میں بد نصیب جو ان کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی نہیں پا رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر کھلتے ہوئے چاند کو دیکھ کر اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ ارمان کا رشتہ آیا ہے۔ عفیفہ کا ہاتھ منہ میں جاتے جاتے رک گیا۔ وہ عرش نور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عفیفہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خاموشی سے پھر سے کھانا کھانے لگی۔ جب دوسری طرف عرش نور، اس نے جھٹکے سے عفیفہ کی طرف دیکھا۔ 3 سال بڑی تھی اور ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ جو بھی عفیفہ کو دیکھتا وہ رہ جانے کیوں انکار کر جاتا، جبکہ عفیفہ کے نین نقش عرش نور سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بس کر دیں اماں، اور کتنا انتظار کروائیں گی اس کو میری وجہ سے؟ وہ کنواری بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کا رشتہ اچھا ہے تو اس کا رشتہ کر دیں۔ میری جب قسمت میں ہوگا میری بھی شادی ہو جائے گی۔ وہ اپنے کیبن میں کتابوں کو درست کر کے رکھ رہی تھی۔ اور میری فکر مت کیا کریں، میں اپنی نوکری کے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن عفیفہ، نوکری کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزاری جائے گی۔ میں بھابھی سے بات کرتی ہوں کہ ارمان کو سمجھائیں کہ وہ عرش نور کی جگہ تم سے شادی کر لیں۔ کیوں کر لے وہ مجھ سے شادی؟
मैं कोई भिखारन नहीं हूँ अम्मा जो रिश्ता भीख में मांगने चली हैं आप। अगर अर्शनूर के लिए रिश्ता आया है तो अर्शनूर से ही उसकी शादी करें, वरना तो ना वो खुश रह पाएगा और ना ही मैं। अरमान अफीफा के ताया का बेटा था। ताया को तो इस दुनिया से गुजरे कई साल हो चुके थे, लेकिन ताई वो भी बहुत अच्छी आदत की मालिक थी, इसीलिए नरमीन बेगम ने अर्शनूर का रिश्ता कबूल कर लिया। अरे बहन, अफीफा का कहीं रिश्ता नहीं हुआ क्या? खूबसूरत भी है, जवान भी है, पढ़ी लिखी भी है, फिर पहले छोटी बेटी की शादी करना क्या अफीफा के साथ ज्यादती नहीं है? अफीफा जब नरमीन बेगम से कोई बात करने आ रही थी अपनी जगह साकित रह गई थी। बस क्या करते, अच्छा रिश्ता आया था तो सोचा जिसका रिश्ता आया है पहले उसी की शादी कर देते हैं। अच्छे रिश्ते भी तो बार बार नहीं मिलते ना। हाँ, ये तो अब आप ठीक ही कह रही हैं। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटी की शादी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अर्शनूर की आज बारात थी और अफीफा अपने कामों में मसरूफ थी। कोई नहीं जानता था कि वो पीछे खड़ी सबकी बातें सुन रही है। मुझे तो लगता है इनकी बड़ी बेटी में कोई ऐब है, या शायद वो किसी और को पसंद करती हो, या फिर हो सकता है कि शादी से पहले उसका बस। आंटी बस, आप लोग इतना सब कुछ कैसे सोच सकते हैं? अरे हमारे पास ये सब सोचने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास तो बहुत वक्त है दूसरों में ऐब तलाश करने का। अभी अम्मा आपको बताकर गई है ना, लेकिन आपने अम्मा की बात पर यकीन नहीं किया। जो आपके दिल दिमाग में चल रहा था वो आपको अम्मा के सामने कह देना चाहिए था ना। उनको मुबारकबाद देने की क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, मैं तो बस। क्या नहीं बेटा, आप शायद भूल रही हैं कि आपकी बेटी ने भाग कर शादी की थी। ये तो वही बात हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अफीफा को न जाने किस बात का गुस्सा था जो वो इन औरतों पर निकाल कर वहां से चली गई, लेकिन ये बात हकीकत है कि उसके दिल को चोट जरूर पहुंची थी। उसने स्टेज पर बैठे अरमान और अर्शनूर को देखा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी। अफीफा ने दिल ही दिल में उन दोनों की नजर उतारी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनको तो नजर लग चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। अर्शु के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई। सब बहुत खुश थे, जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। अफीफा ने तो सोच लिया था कि अब वो शादी ही नहीं करेगी, वो अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी, उनके पास रहेगी। तभी एक रोज एक तूफान आया जो सब कुछ बहा कर ले गया। कई दिनों से अर्शनूर को बहुत तेज बुखार था। बहुत इलाज करवाने के बावजूद उसका बुखार था कि ठीक ही नहीं हो रहा था। और फिर एक रोज वो सोई और कभी उठी ही नहीं। अपने बच्चों को रोता भी लगता छोड़कर अपने शौहर को अफसुर्दा कर गई। अर्शनूर की मैयत टीवी लाउंज में पड़ी थी और अफीफा दरवाजे में खड़ी उसका सफेद बड़ा चेहरा देख रही थी। एक तरफ बच्चों का रोना था तो एक कोने में अरमान आंखें बंद किए बैठा हुआ था। कितना मुकम्मल था कभी ये घर, और आज एक शख्स के चले जाने से ये घर टूट कर बिखर गया था। अर्शनूर की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद अफीफा और नरमीन बेगम इब्राहिम साहब के साथ घर वापस आने लगे थे जब अर्शनूर के दोनों बच्चे अफीफा की टांगों के साथ चिपक गए। खालिद, अम्मा तो चली गई हैं, आप तो मत जाएं, आप यहाँ पर ही रहना हमारे पास, हमें अकेले डर लगता है। अरमान दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसने एक नज़र अफीफा की तरफ देखा और अफीफा ने अरमान की तरफ। दोनों की नजरें आपस में मिली तो दोनों ने अपनी नजरें हटा ली। अफीफा, तुम अपने दफ्तर से छुट्टियां नहीं ले सकती क्या? कुछ दिन बच्चों के पास और रह लो, इनका भी दिल बहल जाएगा। मेरा तो दिल फटा जा रहा है बच्चों की हालत देखकर। अफीफा की आंखों में आंसू आए थे। इन बच्चों का क्या कसूर था? न जाने खुदा की क्या मसलहत मौजूद थी। ठीक है अम्मा, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी और ले लेती हूँ और फिक्र मत करें, ध्यान से घर जाइएगा। मैं 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, कोशिश करना कि बच्चों को साथ लेकर आओ। ये बात उन्होंने अफीफा से बहुत आहिस्तगी से कही थी क्योंकि वो अरमान की आदत को जानती थी। वो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा देर तक दूर नहीं रहने देता था। वक्त का काम है गुजरना तो वो गुजर ही जाता है। अफीफा 1 हफ्ता रहकर वापस आ गई थी और वो बच्चों को रोता बिलखता छोड़ आई थी। न जाने बच्चों का क्या हाल होगा। वो अपने कमरे में बैठी काम कर रही थी जब अचानक बच्चों का ख्याल आया। रमीज बहुत अपनी माँ के बगैर रहता ही नहीं था। अर्शनूर, ये क्या कर गई हो तुम? वो रोते हुए अर्शनूर को याद करने लगी थी। फोन हाथ में पकड़े वो गहरी सोच में थी। क्या अरमान भाई को फोन करना बेहतर है? न जाने वो क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे तो बच्चों से बात करनी है ना। इतना सोचते हुए उसने फोन बजाया था। वो जो कमरे में पड़े सोफे पर आंखें मूंदे लेटा था, अपने फोन पर आने वाली बेल को कई मर्तबा नजरअंदाज कर चुका था। उसने तो फोन की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा था, लेकिन मुसलसल बेल बजने पर उसकी निगाह जब फोन पर गई तो वहां पर अफीफा का नंबर चमकता हुआ देख वो काफी हैरान हुआ और जल्दी से फोन उठाया था। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? आंटी अंकल की तबीयत ठीक है?
سلام دعا کیے بغیر وہ عفیفہ پر سوالوں کی بوچھاڑ کر چکا تھا۔ جی ارمان بھائی، سب ٹھیک ہے، میں نے تو بس بچوں سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا، ان کی یاد آ رہی تھی، ان کی فکر ہو رہی تھی، بس اسی لیے۔ اگر اتنی ہی فکر ہو رہی تھی تو کیوں چھوڑ کر گئی ان کو؟ یہ بات اس نے بہت آہستہ سے کہی تھی، لیکن عفیفہ یہ بات سن چکی تھی تو اس کا دل زور سے دھڑکا تھا کہ آپ میری رمیز سے اور ارحم سے بات کرا دیں گے؟ خالہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتی؟ ہمارا دل نہیں لگتا؟ آپ یہاں پر تھیں تو ہمیں ایسا لگتا تھا ہماری ماما ہمارے پاس ہیں۔ بچوں کی بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری جان، میں تم لوگوں سے ملنے آؤں گی نا خالہ جان، جب آپ آئیں گی نا تو ہم آپ کو اپنے پاس ہی رکھ لیں گے اور کبھی واپس جانے نہیں دیں گے۔ بچوں کی بات کرو سنتا مسکرانے لگی، لیکن اب اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ ان بچوں سے بات کر سکے۔ ارمان بھائی نے فون بند کرتے ہی آپ بچوں کا خیال رکھیے گا، اتنا کہتے وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے فون بند کر چکی تھی۔ آنسو تو ارمان کی آنکھوں میں بھی تھے، لیکن وہ اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں ہی چھپا گیا۔ بابا اب خالہ کو لے آئے نا، وہ یہاں پر ہی رہیں ہمارے پاس۔ وہ جب یہاں پر ہوتی ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری ماما ہمارے پاس ہیں۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، وہ خالہ ہے نا آپ کی، انہیں اپنے بھی ضروری کام ہوں گے، وہ بار بار تو نہیں آ سکتی نا یہاں پر، تو بابا آپ انہیں یہاں پکا پکا لے آئے نا۔ وہ بچہ تھا، بچوں جیسی باتیں کر رہا تھا تو ارمان نے گہرا سانس لیا۔ ارمان کی شادی کے 3 سال بعد ہی اس کی اماں اس دنیا سے چل بسی۔ اب ارمان کے آگے پیچھے سوائے خالہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ آج نہ جانے کیوں وہ اپنی خالہ سے ملنے ان کے گھر چلا گیا۔ آج کیسے میرے گھر کا راستہ یاد آ گیا؟ تم نے تو جب سے شادی کی ہے تب سے ہمارے گھر آنا ہی بھول گئے۔ بس خالہ جان، گھر کی ذمہ داریاں اور بچوں کی دیکھ بھال، عرش کے جانے کے بعد ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو بیٹا ذمہ داریاں بانٹنے والی لے آؤ نا، بچے بھی بہل جائیں گے اور تمہارا بھی دل دوبارہ سے لگ جائے گا۔ خالہ جان اتنا آسان تھوڑی ہے کسی سے بھی شادی کر لینا، نہ جانے وہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، پہلے ہی وہ اپنی ماں کو کھو چکے ہیں، اب میں مزید انہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ بیٹا ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، ماں جیسی لے آؤ، عفیفہ بھی تو غیر شادی شدہ ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ ارمان نے حیرانگی سے اپنی خالہ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ جان؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، پہلے تم دونوں کے درمیان میں جو رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو چکا، اب تم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہو، ایک دوسرے کے محرم بن سکتے ہو۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، روز قیامت عرش نور کو کیا جواب دوں گا؟ بیوقوفوں والی باتیں مت کرو اور مانو بیٹا، بچوں کی طرف دیکھو، ان کا مستقبل کیا ہے؟ تم خود تو سارا دن گھر سے باہر رہتے ہو، وہ بچے دماغی طور پر بیمار ہو جائیں گے۔ میری مانو تو مجھے اجازت دو، میں خود رشتہ لینے جاؤں گی۔ وہ اپنی خالہ کو تو انکار کر رہا تھا، لیکن اپنے کمرے میں بیٹھے وہ کئی مرتبہ اس بات پر سوچ بچار کر چکا تھا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا اور سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ تبھی رمیز اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بابا رمیز ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ اور ارحم کام پر ہے؟ ارحم سو گیا ہے بابا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے۔ ارمان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ 2 آنسو اس کے اندھیرے میں اس کی گال پر بھی بہہ گئے تھے، اور پھر اگلے روز اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس واپس گیا۔ خالہ آپ عفیفہ کے رشتے کی بات کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ لوگ مان جائیں، مجھے امید ہے تم سے اس عقل مندی کی۔ خالہ میں اپنے بچوں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ان کی خالہ آ جائے گی تو شاید وہ لوگ بہل جائیں گے، اس کا دل لگ جائے گا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا۔ عفیفہ نرمین بیگم کے چہرے پر خوشی صاف آیا تھی۔ کیا بات ہے میری ماں، اتنے عرصے کے بعد آج مسکرا رہی ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ خیر ہی تو ہے، کتنا انتظار کیا تھا میں نے اس لمحے کا، اور آج اگر وہ لمحہ پورا ہو گیا ہے تو خوشی بھی نہ ہو۔ عفیفہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے سوالیہ نگاہوں سے نرمین بیگم کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ تمہارا رشتہ آیا ہے اور لڑکے نے خود رشتہ بھیجا ہے۔ ارے واہ، لڑکے کے اندر ہے جس نے مجھے کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ چپ کرو، تم فضول باتیں مت کیا کرو میرے سامنے۔ عفیفہ مسکرانے لگی۔ اچھا بتائیں نا، کہاں سے رشتہ آیا ہے؟ لڑکا کیا کرتا ہے؟ کچھ بتائیں تو، تم اس لڑکے کو بہت اچھے سے جانتی ہو۔ عفیفہ جو اپنا کام کر رہی تھی اس نے حیرت سے نرمین بیگم کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، کس لڑکے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ عفیفہ ارمان کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ عفیفہ کا ڈائری پر چلتا ہوا ہاتھ ایک دم ساکت ہو گیا اور اس نے بے یقینی سے نرمین بیگم کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں۔ میری ایک بیٹی اس گھر میں خوش رہی ہے، مجھے امید ہے میری دوسری بیٹی بھی اس گھر میں بہت خوش رہے گی۔ عفیفہ خدا کے لیے رشتے سے انکار مت کرنا۔ اماں یہ آپ کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ہرگز ارمان بھائی سے شادی نہیں کروں گی،
हमारे दरमियान रिश्ता तो देखें, कम से कम उसकी नज़ाकत को तो समझें। वो रिश्ता जिस रिश्ते की तुम बात कर रही हो खत्म हो चुका है, और मुझे तो अरमान की अक्लमंदी पर खुशी हो रही है कि उसने कितना बेहतरीन सोचा है। अफीफा, तुम वहां पर बहुत खुश रहोगी मेरी बेटी। अम्मा, हम दोनों एक दूसरे को कबूल ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कबूल कर पाओगे? निकाह में बहुत ताकत होती है। अम्मा, ये किताबी बातें हैं, किताबों में ही अच्छी लगती हैं। मैंने आपको कह दिया ना कि मैं हरगिज वहां शादी नहीं करूंगी। आप अरमान भाई को इनकार कर दें। क्यों शादी नहीं करोगी? क्या तुम्हें वो छोटे बच्चे रोते हुए दिखाई नहीं देते जो खाला जान करते नहीं थकते? अफीफा ने अपने होंठ भींचे थे और अपनी नजरें चुराने लगी। तुम वहां चली जाओगी तो अरमान को बीवी के साथ साथ उन बच्चों की एक माँ भी मिल जाएगी। शादी तो और मांगो करनी ही है। क्या तुम ये सब बर्दाश्त होगा कि कोई गैर लड़की आकर तुम्हारी बहन के बच्चों पर जुल्म करे? अरे आजकल हालात तो तुम्हें पता ही है कैसे हैं। खुदा के लिए अफीफा, इस रिश्ते पर नजर सानी करो, जल्द ही मुझे जवाब दो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जवाब हाँ में ही होगा। वो सारी रात सो नहीं पाई थी। क्या वाकई अरमान भाई ने रिश्ता भेजा? लेकिन क्यों? क्या वो नहीं जानते कि हम में क्या रिश्ता था? मेरा सर दर्द से फट जाएगा। उसने हिम्मत करते हुए फोन उठाया था। कई मर्तबा अरमान का नंबर मिलाते मिलाते वो अपना हाथ रोक गई थी। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अरमान से बात कर सकती। सारी रात सोच विचार के बाद अगली सुबह उसने नरमीन बेगम को जन्नत की नवीद सुना दी थी। अम्मा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि मेरी बच्ची बहुत ही अक्लमंदी से काम लेगी, लेकिन अम्मा, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ ऐसे लगता है कि रिश्ता ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। अच्छा, सोचो, अभी तुम इस घर में गई ही नहीं हो और ऐसी बातें कर रही हो। पता नहीं अम्मा, दिल बहुत घबरा रहा है। फिर देखते ही देखते अरमान और अफीफा का निकाह हो गया। निकाह से आधा घंटा पहले अरमान अफीफा से मिलने उसके कमरे में आया था। वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अरमान को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अरमान को अपने कमरे में देखकर दंग रह गई थी। आप यहाँ पर, कोई काम था क्या? अफीफा ने बड़ी नरमी से अपना भारी कामदार दुपट्टा संभालते हुए पूछा था। मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कई मर्तबा कोशिश की थी कि शादी से पहले ये बातें क्लियर हो जाएं, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया। मैं तुम्हें अभी सब कुछ बता देना चाहता हूँ। ये शादी मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर कर रहा हूँ। मेरे बच्चों की देखभाल के लिए शादी तुमसे कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम ये चाहो कि मैं तुम्हारे साथ शौहर जैसा रवैया रखूं, तो ये मेरे लिए नामुमकिन बात है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। निकाह होने से पहले सोच लो कि क्या तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है या नहीं। वो इतना सब कुछ कहकर कमरे से बाहर चला गया था और अफीफा आंखें फाड़े अपनी जगह खड़ी रही। उसे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन उसका दिल चाह रहा था कि सारे जेवर, ये भारी लिबास उतार कर फेंक दे। आंखों से आंसू बहने लगे थे। अफीफा, अरमान कमरे में आया था क्या? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अम्मा। मैंने आपको मना किया था ना कि मेरी शादी मत करें उससे। और फिर अफीफा ने नरमीन बेगम को हर बात बता दी थी। अफीफा, खुदा के लिए इस रिश्ते से इनकार मत करना। बाहर सब रिश्तेदार हैं और जानने वाले खड़े हैं तुम्हारे निकाह के इंतजार में। अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो हम तुम्हारी शादी कहीं पर भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो क्या अम्मा, आप मेरी सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारने पर मजबूर कर रही हैं जिस शख्स को मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है? उसको अपने लिए बीवी नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए केयर टेकर की जरूरत है। बेटा, जब तुम वहां पर चली जाओगी तो मुझे उम्मीद है कि तुम उसके दिल में जगह भी बना लोगी। जब उसकी आंखों के सामने रहोगी तो यकीनन वो तुम्हारी तरफ माइल होगा और फिर वो तुम्हारा शौहर होगा। आखिर कब तक वो तुमसे दूर रहेगा? नहीं अम्मा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मेरी शादी मत करें अम्मा। अपने नाम नेहाद इज्जत की खातिर आप मेरी सारी जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती कभी। इब्राहिम साहब का कमरे में दाखिल हुए थे। उन्होंने अपने सर पर बांधा हुआ साफा अफीफा के कदमों में रख दिया था। अफीफा बूढ़े बाकी हरकत देखकर हैरान रह गई। अब्बा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ अफीफा, इस बाप की लाज रख लो। अगर आज ये बारात वापस चली गई तो इस घर में कोई बारात दोबारा कभी भी नहीं आएगी। लोग मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाएंगे, बहतान लगाएंगे, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। नरमीन बेगम और इब्राहिम साहब कमरे में जा चुके थे।
ارمان کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات تھی تو آپ کو مجھ سے پہلے کہہ دینی چاہیے تھا. این شادی کے دن یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی عفیفہ کا نکاح ارمان سے ہو گیا تھا. ماما آپ جاگ کیوں رہی ہیں؟ عفیفہ جو اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی رمیز کی آواز پر ایک دم چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. تم کب اٹھے؟ بس ابھی آنکھ کھلی، لیکن آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ویسے ہی میری جان، تم جاؤ سو جاؤ جا کر. نہیں ماما، آپ بھی ہمارے ساتھ سوئے نا. رمیز کے منہ سے اپنے لیے ماما لفظ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ واقعی ان بچوں کی خاطر زندگی گزار دے گی، اور کچھ نہیں تو روز قیامت اس کی بہن ہی خوش ہو جائے گی. اب عفیفہ ارمان کا ناشتہ ملازمہ کے ہاتھ بھیجا کرتے تھے. کئی دن ایسے ہی گزر گئے. ارمان سمجھ رہا تھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہے. اسے حقیقت میں بہت برا لگ رہا تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ عفیفہ اس کی باتوں کا اتنا برا منا جائے گی. مہینہ ہونے کو ہے عفیفہ اب ارمان کا کوئی کام نہیں کرتے تھے. وہ سب کام ملازمہ سے کرواتی تھی، اور دوسری طرف ارمان دن بدن اس بات کو بہت گہرائی سے محسوس کرنے لگا تھا کہ عفیفہ ایسا کیوں کر رہی ہے. اسے اب برا بھی لگتا تھا. عفیفہ عفیفہ وہ اپنے کمرے میں کھڑے عفیفہ کو آوازیں دے رہا تھا. تبھی ایک ملازم بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. جی سر. تم کیوں آئی ہو؟ تمہارا نام عفیفہ ہے کیا؟ عفیفہ کہاں پر ہے؟ سر وہ تو بچوں کے ساتھ مصروف ہیں، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ کو کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں کر دیتی ہوں. نہیں تم جاؤ، تم سے مجھے کوئی کام نہیں. عفیفہ کو بھیجو میرے پاس. جی سر. میڈم سر آپ کو بلا رہے ہیں. اپنے سر سے جا کر کہہ دو کہ میڈم فارغ نہیں، وہ بچوں کے کام کر رہی ہیں. عفیفہ جان گئی تھی کہ اس کی یہ چار کامیاب ہو گئی ہے. وہ تو سمجھتی تھی کہ ارمان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ ابھی بھی بچوں کے کمرے میں ان کے کپڑے سمیٹنے میں مصروف تھی. جب ارمان کمرے میں داخل ہوا. میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی کیا؟ ہر وقت بچوں کے کاموں میں مصروف رہتی ہو. شوہر کی کوئی فکر ہے کہ وہ دن بھر کیا کرتا ہے؟ کیوں آپ کو یہاں پر 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی کیا؟ یا آپ کو کپڑے پریس نہیں مل رہے، یا آپ کا بستر صاف نہیں ہوتا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آج سے ہی ملازمہ پڑھ سکتی ہوں اور کرنا شروع کر دوں گی. آئندہ کے بعد آپ کا کوئی کام بھی دیر سے بالکل بھی نہیں ہوگا. ملازمہ ملازمہ ملازمہ. بیوی تم ہو میری، ملازمہ نہیں. اچھا آ گیا آپ کو یاد کہ میں آپ کی بیوی ہوں. اتنے عرصے سے یہی آغاز کہاں پر تھی؟ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، جب آپ کے ساتھ کی مجھے ضرورت تھی، تب کہاں پر تھے آپ؟ تب تو آپ کے دل میں عرش کی جگہ تھی اور وہی ختم نہیں ہو رہی تھی. اب کیا ہوا؟ اب یاد نہیں آتی عرش کی آپ کو؟ عفیفہ تو شاید آج سارے حساب کتاب برابر کر دینا چاہتی تھی. اتنا کہہ کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے. ارمان کو خود کا نظر انداز ہونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا. تبھی اس نے جھٹکے سے عفیفہ کا بازو کھینچا تھا، لیکن اسی لمحے عفیفہ کا سر چکرایا، وہ ارمان کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی تھی. عفیفہ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو عفیفہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ارمان کے تو حقیقت میں ہی طوطے اڑ گئے تھے. وہ جلدی سے عفیفہ کو بازو سے اٹھائے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر کیا ہوا میری بیوی کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے. ایسی کنڈیشن میں چکر آنا، دل خراب ہونا، یہ تو معمولی سی باتیں ہیں. اسی کنڈیشن میں کچھ سمجھا نہیں، لگتا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کی بیوی پریگننٹ ہے. عفیفہ اور ارمان نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. ارمان کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی، جبکہ دوسری طرف عفیفہ بے حد خوش تھے. یہ احساس ہی ایسا تھا، ماں بننے کا احساس اتنا خوبصورت ہوتا ہے. وہ بہت خوشی خوشی گھر گئی تھی. اسے لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک اور قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے. گاڑی میں بالکل خاموشی تھی اور عفیفہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارمان خوش ہے یا ناخوش. لیکن ابھی اسے اتنی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ارمان سے کوئی بھی بات نہیں کر پا رہی تھی، بس دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی. ارمان ساری رات سو نہیں پایا. آج شام کو تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. وہ اپنے کام میں مصروف تھے. جب ارمان پیچھے سے آ کر بولا تو عفیفہ نے مسکراتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا. لیکن کیوں؟ کل ہی تو ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئے ہیں. لیکن اگلے ہی لمحے ارمان نے جو کہا، عفیفہ کو لگا کہ اس کا اگلا سانس نہیں لے پائے گی. مجھے تمہارے وجود سے کوئی بچہ نہیں چاہیے. تم جانتی ہو تم سے شادی میں نے اپنے بچوں کے لیے کی ہے.
اب اگر تم اپنا بچہ پیدا کر کے بیٹھ جاؤ گی تو میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ تم تیار رہنا، شام میں تمہیں اسپتال لے جاؤں گا، ہمیں یہ ختم کروانا ہے۔ ارمان نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عفیفہ کے چہرے کا رنگ ایک دم سے زرد پڑ گیا تھا۔ وہ اس قدر ظالم ہو سکتا تھا، یہ عفیفہ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ان دونوں بچوں کی طرح یہ بچہ بھی آپ کا ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عرش کے وجود سے پیدا ہوئے تھے اور یہ میرے وجود سے پیدا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ میرے وجود سے پیدا ہونے والی اولاد بھی آپ کو برداشت نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، میں نے ہر چیز برداشت کی، لیکن میں اپنے بچے پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ آج آپ نے ایک عورت کی ممتا کو للکارا ہے، اس بات کی معافی میں آپ کو کبھی نہیں دوں گی۔ آپ خود غرض ہیں، ظالم ہیں، ہر چیز میں ہمیشہ یہ سوچتے ہوئے برداشت کرتی رہی کہ آپ کے دل سے محبت نہیں ختم کرے گی، شاید آپ اسے بھلا نہیں رہے، لیکن آج اپنے ہی اولاد کو ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی آپ کا دل نہیں کانپا؟ ایک مرتبہ بھی آپ کی روح نہیں لرزا مسٹر ارمان؟ میرے بچے کو اگر کچھ کرنے کی کوشش کی نا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، روز قیامت آپ میرے دیندار ہوں گے۔ اتنا کہتے عفیفہ دوسرے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ارمان اس میں پلتا جذبہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ عفیفہ اگر یہ بچہ پیدا کرے گی تو اس کی توجہ ساری اس بچے پر چلی جائے گی اور عرش نور کے بچے رل جائیں گے۔ لیکن اس شام اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ارمان کے آنے سے پہلے ہی اس گھر سے بھاگ جائے گی۔ کئی مرتبہ سے رمیز اور ارحم کا خیال آیا، مجھے معاف کر دینا میرے بچوں، تم لوگوں کے پاس تمہارا باپ ہے، لیکن اس بیچارے کا کیا قصور جسے اس کا سگا باپ ہی اس دنیا میں نہیں لانا چاہتا۔ مجھے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے، مجھے معاف کر دو۔ ان لوگوں دونوں بچوں کا چہرہ دیکھتے ہوئے ان سے معافی مانگ رہی تھی اور اس کو سلاتے ہی اپنا ضروری سامان لے کر گھر سے بھاگ کے رات کے وقت جب ارمان گھر واپس آیا تو عفیفہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ صاحب آپ کے لیے پانی لاؤ؟ تمہاری میڈم کہاں پر ہے؟ ارمان نے ملازمہ سے پہلا سوال کیا۔ صاحب وہ تو شام میں ہی بیگ باندھ کر کہیں چلی گئی اور جاتے ہوئے یہ کچھ چابیاں مجھے پکڑا گئی ہیں کہ آپ کے آنے پر آپ کو دے دوں۔ ارمان کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کہاں چلی گئی وہ؟ اور تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ صاحب میں نے بہت کوشش کی انہیں روکنے کی، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، وہ بہت رو رہی تھی۔ ارمان تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ کیا گھر گئی ہے؟ جبھی پتہ کرنا ہوگا۔ دیکھو آج تم گھر مت جانا، بچوں کے پاس رہ لو، بچوں کو اکیلے مت چھوڑنا، میں کل صبح تک گھر واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں دیکھ لوں گی۔ ارمان گاڑی میں بیٹھتا زن سے گاڑی ابراہیم صاحب کے گھر لے گیا۔ اتنی رات کو کون آ گیا؟ خیر ہو سب۔ ابراہیم صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے ارمان کو کھڑا دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہونے لگے۔ ارمان بیٹا تم یہاں پر؟ سب خیر تو ہے نا؟ اتنی رات گئے؟ عفیفہ کہاں پر ہے؟ ارمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عفیفہ؟ کیا مطلب؟ عفیفہ تو یہاں پر نہیں ہے۔ کیا یہاں پر نہیں ہے؟ کیا کہا؟ پھر کہاں پر ہے عفیفہ؟ نرمین بیگم جلدی سے آگے ہوئی۔ ارمان میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں نا، عفیفہ کہاں پر ہے؟ ارے بچے کو اندر تو جانے دو بیٹا، اندر آؤ۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ارمان؟ کہاں پر ہے میرے بچے؟ نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ کتنی مرتبہ اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، لیکن میں نہیں ہوتی، ایک نہیں سنی، زبردستی اسے تمہارے ساتھ باندھ دیا۔ کاش میں پہلے جانتی ارمان، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی تو امید نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا جس طرح تم نے میری عرش کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہے تم میری عفیفہ کو بھی ایسے ہی رکھو گے، لیکن وہ آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں اپنی بچی کو کہاں سے تلاش کروں؟ ابراہیم صاحب میری بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس جہنم میں نے ہی اسے زبردستی دھکیلا تھا۔ ارمان اگر تم اس رشتے سے تیار نہیں تھے تو تمہیں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم کیوں بھول گئے کہ جس اولاد کو ختم کرنے کی تم بات کر رہے ہو وہ اولاد بھی تمہاری ہی ہے، وجود عفیفہ کا ہو یا عرش کا، دونوں ہی تمہاری بیویاں ہیں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی چچا جان، مجھے معاف کر دیں، میری عفیفہ کو کہیں سے تلاش کر لوں،
میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ خدا کے لیے میری بچی بھی مل جائے گی تو وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جائے گی۔ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں۔ غلطی؟ گناہ کیا ہے تم نے میری معصوم بچی کا دل توڑ کر؟ گناہ ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں اس کا گناہ ہی کیا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ نہ جانے اس نے وہاں پر رہ کر کیا کیا برداشت کیا ہوگا۔ تمہیں ایک مرتبہ بھی اس پر ترس نہیں آیا؟ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو مر گئی ہے وہ ابھی بھی تمہارے دل میں زندہ ہے، اور جو زندہ ہے اسے تم نے جیتے جی مار دیا، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے رویوں کے ذریعے۔ نرمین بیگم تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہر مرتبہ غلطی اولاد کی نہیں ہوتی، کئی فیصلے ماں باپ کے بھی غلط ثابت ہوتے ہیں جو اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہم ماں باپ کی نیت غلط نہیں ہوتی، لیکن کئی مرتبہ ان کی اچھی نیت بھی اولاد کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ انہوں نے پورا شہر چھان مارا، ارمان نے اپنے جاننے والوں سے کہہ کر ہر جگہ ڈھونڈ لیا، لیکن عفیفہ کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، عفیفہ بھی گھر سے لاپتہ تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں پولیس میں درخواست دینی چاہیے۔ ابراہیم صاحب اور ارمان پولیس اسٹیشن جانے والے تھے جب دروازے پر عفیفہ کو کھڑے پایا، لیکن عفیفہ ارمان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ عفیفہ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو؟ سب سے پہلے ہوش میں نرمین پہ آئی تھی، جلدی سے آگے بڑھتی ہوں اسے گلے لگا لیا، لیکن عفیفہ کی نگاہیں تو ارمان پر ٹکی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں عفیفہ کو گھر لے کر نہیں جانا، مجھے کسی کے ساتھ بھی۔ اس نے ارمان کی بات پوری نہیں ہونے سے پہلے ہی ارمان کو ٹوک دیا، اور اگر اب ایک مرتبہ میرے ساتھ کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ شخص میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے، میں کسی صورت اس شخص کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ عفیفہ میری بات سنو، ہاتھ مت لگانا مجھے، دور رہو مجھ سے، نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے، دور رہو مجھ سے۔ اس وقت صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ ارمان تم چلے جاؤ بیٹا، ہمیں اپنی بچی کی زندگی بہت عزیز ہے۔ اس کی حالت دیکھ رہے ہو نا، نہ جانے اس نے وہاں پر کتنے ٹارچر برداشت کیے جو اس کی حالت یہ ہو گئی۔ خدا کے لیے چلے جاؤ، مجھے معافی کا ایک موقع دے دیں بس۔ چچا جان میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا، میں اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ 9 مہینے کا وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ اس عرصے میں نرمین بیگم اور ابراہیم صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ پھر سے عفیفہ کو جینا سکھا دیں، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ ابراہیم صاحب ارحم اور رمیز کو بھی اپنے پاس لے آئے تھے، وہ بھی عفیفہ کے کہنے لگے۔ ابراہیم صاحب نے تو بہت منع کیا تھا کہ وہ جس کی اولاد ہے وہ خود باندھ لے گا، لیکن عفیفہ کا دل ایک گہرا کنواں تھا جس میں ممتا ہی ممتا بھری ہوئی تھی، اسی لیے اس نے ضد کر کے بچوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ارمان نے اس مرتبہ کوئی واہ ویلا نہیں مچایا تھا، بلکہ وہ آرام سے ہی اس بات پر راضی ہو گیا تھا۔ خدا نے عفیفہ کو ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ ارمان کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھاگتے ہوئے اپنی بچی سے ملنے آیا تھا۔ کتنی خوبصورت ہے یہ، اس کی آنکھیں بالکل عفیفہ جیسی ہیں۔ نرمین بیگم اور ابراہیم صاحب نے مسکراتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا، وہ واقعی بدل چکا تھا۔ یہ عرصہ اس نے بہت تکلیف میں کاٹا تھا، تنہا رہ کر سب کو سنوارنے کی کوشش کی تھی۔ عفیفہ کو ہوش ہے تو اپنے سامنے ارمان کو کھڑا دیکھ وہ خاموش ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارمان کے ہاتھ میں وہ گلاب کا پھول تھا جس کو مارنے کا اس نے کبھی سوچا۔ میں کتنا بدبخت ہوں، اس خوبصورت بچی کو مارنے چلا تھا۔ مجھے معاف کر دو عفیفہ، مجھے معاف کر دو، ورنہ میں اسی تکلیف سے مر جاؤں گا۔ عفیفہ نے ارمان کی طرف دیکھا جو اس کے پیر پکڑے کھڑا تھا، اور پھر ایک نگاہ نرمین بیگم کی طرف ڈالی جنہوں نے نرمی سے ہاں میں اشارہ کیا۔ میں نے آپ کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، اس بچی کی خاطر آپ کو معاف کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا کچھ بھی کیا دھرا میری بچی کے آگے آئے، کیونکہ جوانی میں بات اپنے اولاد کے نصیب لکھتا ہے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے میں ارمان میں اب بھی تھا کہ دل میں دوبارہ سے جگہ بنا رہی تھی، لیکن اب ارمان عفیفہ کو ہی وہی توجہ، وہی محبت، وہی عزت دیتا تھا جو ایک بیوی کا حق تھا۔ غم کے بادل جھڑ چکے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن، اور یہ خوشی اور سکون انہیں تھالی میں پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ بہت ہی آزمائش، بہت ہی تکالیف کاٹنے کے بعد ان دونوں کو یہ سکون ملا تھا۔ آج وہ دونوں اپنی زندگی میں نہ صرف خوش تھے بلکہ مطمئن بھی تھے۔ ارمان 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا تاکہ اس کے دل میں خدا کا خوف باقی رہے، تو دوسری طرف عفیفہ اپنے دل و جان سے ارمان کو معاف کر لیا تھا تاکہ وہ یہ رشتہ دل سے اور خلوص سے نبھا سکے۔